حویلی کی بیٹی قسط نمبر 15۔ حویلی میں جیسے موت کا سناٹا چھایا ہوا ہو۔ سلطانہ بیگم کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی قطبی دیوانہ ہو۔ وہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کے سر پر دوپٹہ بندھا ہوا تھا، جیسے کہ عموماً گاؤں کی عورتیں سر درد کی وجہ سے باندھ لیتی ہیں۔ ان کے سرہانے بیٹھی ساجدہ ان کا سر دبا رہی تھی۔ کائنات بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ لے گئی نا وہ لڑکی شاہ میر کو۔ بلاخر کیسے برداشت کر سکتی ہوں میں کہ ظفر کی بہن شہر میں جا کر میرے بیٹے کے ساتھ عیش کرے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی اتنی شاطر ہے تو میں اسے کبھی خون بہا میں نہیں مانگتی۔ میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس لڑکی کو اس حویلی میں لا کر سلطانہ صدمے سے بول رہی تھی۔ خالہ آپ کا بی پی ہائی ہے، زیادہ ذہن پر زور مت ڈالیں۔ آپ کہیں تو میں شاہ میر کو فون کرتی ہوں کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ کائنات نے کہا، ہاں کرو اسے فون، کہو کہ مر رہی ہوں میں، تاکہ وہ اس لڑکی کو وہاں پر چھوڑ کر آ جائے میرے پاس۔ اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ شاہ میر کے دل میں میرا کیا مقام ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ شاہ میر کو مجھ سے چھین کر لے گئی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ابھی میری طاقت دیکھی ہی نہیں۔ سلطانہ بیگم نے کہا تو کائنات نے انہیں فون سے شاہ میر کو فون کیا۔ آؤ تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں۔ اگلے دن شاہ میر نے حریم سے کہا اور اپنے شانوں سے تھام کر گھر دکھانے لگا۔ بہت خوبصورت گھر ہے۔ گھر دیکھنے کے بعد حریم بولی۔ شاہ میر نے اسے ٹی وی لانچ میں موجود صوفے پر بٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ حریم کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد نہ اس سے یہ پریشانی تھی کہ اسے کام کرنا ہے، نہ سلطانہ بیگم اس کے سر پر سوار تھی، اور سب سے بڑی بات کہ شاہ میر اس کے آس پاس تھا، اس کے ساتھ تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مگر یہ حقیقت ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ محبت نہیں بلکہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ مگر مجھے حلیمہ کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک بار پھر سے دھوکہ کھا رہی ہوں، مگر اس بار مجھے لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہے۔ حریم نے شاہ میر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ کوئی مووی دیکھو گی؟ شاہ میر نے پوچھا۔ نہیں، میرا کچھ بھی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ میں جو دیکھنا تھا دیکھوں گی، حریم نے کہا۔ میں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دو، سارا دن دیکھتا رہوں گا تمہیں۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا پھر اگر میرا دل کرے تمہیں دیکھنے کو تو؟ حریم بولی۔ تو دیکھ لو، کس نے منع کیا ہے، بندہ حاضر ہے، شاہ میر بولا۔ کیا تم میری خاطر ادا سائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے پوچھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوال پر شاہ میر کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں حریم۔ اپنی ماں کو ناراض کر کے تمہیں یہاں لایا ہوں، لیکن مجھ سے ظفر کو معاف کرنے والی بات آئندہ نہ کرنا۔ وہ مرے گا میرے ہاتھوں، اور تم بہتر ہے کہ اپنا ذہن اس بات کے لیے تیار کر لو۔ شاہ میر نے سخت تاثرات کے ساتھ کہا تو حریم کا دل ڈوب گیا۔ پھر میں اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ حریم نے کہا۔ جیسے میں گزارنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے میں میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھے زندگی میں ملنے والی سب سے الگ لڑکی ہو، جو میری بیوی پہلے بنی اور محبوبہ بعد میں۔ تمہاری ہر ادا، ہر بات، تمہارا غصہ، تمہارا پیار، تمہارا حسن اور تمہاری بہادری، کیا کچھ نہیں پسند ہے مجھے۔ تم وہ پہلی انسان ہو جس کی وجہ سے میں نے اماں کو ناراض کیا ہے، ورنہ آج تک ان کا کوئی ایسا حکم نہیں جو میں نے مانا نہیں۔ شاہ میر نے کہا تو حریم سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی یہ شخص میرے بھائی کو مار دے گا؟ لیکن میرے بھائی نے بھی تو اس کے بھائی کا مارا ہے، ضرور اسے بھی اپنے بھائی ایسے ہی عزیز ہوگا جیسے مجھے میرا بھائی ہے، اور اس کے باوجود یہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو پھر میں کیوں نہیں؟ نہیں، میں ادا سائی کے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اتنی بڑی قربانی دی ادا سائی کے جان بچانے کے لیے،
لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری قربانی رائے گا گئی۔ اگر یہ لوگ خون بہا لے کر خاموش ہو جاتے تب میری قربانی رنگ لاتی۔ حریم سوچ رہی تھی۔ حریم میں بھی زہر کا یہ گھونٹ پی گیا، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور تمہیں اپنا لیا۔ اب زہر کا گھونٹ تمہیں بھی ہر حال میں پینا ہے، کیونکہ ظفر تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ تمہارے میرے پاس ہو۔ شامیر نے کہا تو حریم کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا، یعنی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیکن یہ بات ادا صحیح سے زیادہ دیر تک چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ حریم کو اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ شامیر نے اس کے اڑے ہوئے رنگ کی طرف دیکھا تو پوچھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، حریم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو تم آرام کرو، میں تمہیں کمرے تک لے جاتا ہوں۔ شامیر نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور کمرے میں لے کر آ گیا۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو، اس وقت شامیر نے کہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے فی الحال حریم کے سامنے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ شامیر نے نوری کو آواز دی اور حریم کے لیے چائے بنانے کو کہا، اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسا کرتے ہیں، کل شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہیں ضرورت ہوگی بہت ساری چیزوں کی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ بس موضوع چینج کرنا چاہ رہا تھا کہ حریم کی حالت نارمل ہو سکے۔ ہاں، میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، کب سے حویلی میں قید ہوں، حریم نے کہا۔ شامیر کے ساتھ شاپنگ کرنے کا تصور اس کے لیے بہت خوشی کن تھا۔ ایک طرف زندگی حسین ہو گئی تو دوسری طرف پریشانی تھی۔ یا خدایا کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ ہم سب خوشی سے رہیں، حریم نے دل سے دعا کی۔ اتنے میں شامیر کا فون بجا۔ فون سنتے ہی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ اچھا، میں ابھی نکل رہا ہوں، شامیر بولا اور فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا شامیر، خیر تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ حریم نے پوچھا۔ اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے جلدی سے جانا ہوگا حویلی، شامیر نے پریشانی سے کہا۔ لیکن آپ مجھے اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، حریم نے کہا۔ تم ابھی اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، بار بار تمہارا سفر کرنا اس حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور میں گاڑی میں جا رہا ہوں، جا بھی نہیں رہا، فلائٹ لے لوں گا، شامیر بولا۔ لیکن میں، حریم نے کہا، تمہارے ساتھ مراد اور نوری ہیں تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اور مجھے ان دونوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں۔ حریم، تم یہاں آرام سے رہو، سکون کے ساتھ۔ آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ میں تمہیں اب حویلی لے کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ شہر ہے، طبیعت خراب بھی ہوئے تو تم مراد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہو، مراد تمہیں لے کر جائے گا، شامیر نے اس کا گال چھوتے ہوئے کہا۔ لیکن شامیر، میں نے اتنے دن تمہارے بغیر گزارے ہیں، اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شدت جذبات سے کہا تو شامیر بیٹھ گیا۔ حریم، میں سب کچھ صحیح کرنا چاہتا ہوں، میرا اپنا دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، مگر میری مجبوری ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ 1 سال سے وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جو سلوک وہاں پر تمہارے ساتھ ہوا ہے، میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ اسے لے کر مجھے مراد نے سب کچھ بتا دیا کہ اماں تمہیں مردوں کی بیٹھک تک کس حالت میں لے کر گئی تھی۔ اس بات کو لے کر میں خود اپنے آپ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے، اور مجھے ان کے پاس جانا ہے، شامیر نے کہا۔ ان کی اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی؟ حریم نے پوچھا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری ماں دنیا کی سب سے بری عورت ہے تو کیا تم ان سے نفرت کرنا شروع کر دو گی؟ ہرگز نہیں، تو میں بھی نہیں کر سکتا، حقیقت جان لینے کے بعد بھی نہیں کر سکتا ان سے نفرت، شامیر نے کہا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، حریم نے مسکرائے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری لگو گی تو تمہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
اچھا وعدہ کرو جلدی واپس آؤ گے، حریم نے اس کے سینے میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ وعدہ، اس نے حریم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے پھر رخصت لے کر چلا گیا۔ حریم کا خاص خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے باہر آ کر اس نے مراد سے کہا۔ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے، مراد بولا۔ اسے چھوڑتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا، یا پھر شاید یہ میرا وہم ہے، شامیر بولا۔ لگتا ہے بہت محبت ہو گئی ہے ان سے، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں محبت وہاں ملی جہاں ہم سے ملنے کی امید نہ تھی، شامیر بولا۔ اللہ نظر بد سے بچائے تمہاری محبت کو، مراد نے دعا دی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر اس لڑکی کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساری دنیا اس لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ جتنے دکھ اسے میرے گھر میں ملے ہیں، میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی مظلوم سے کسی اور کا بدلہ نہیں لوں گا، جو ظالم ہے اسی سے بدلہ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ روز محشر جب خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ حریم کو کون سے گناہوں کی سزا مل رہی تھی تمہارے گھر میں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ شامیر کی آنکھ بھر آئی۔ تمہیں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اسی حالت میں، مراد نے کہا۔ میری ماں کو میری ضرورت ہے، شامیر بولا۔ تمہاری ماں کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، تمہاری بیوی کو اس وقت تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مراد نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میری ماں کے پاس شامیر نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں، شامیر بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ ظفر کو لاس اینجلس سے نکلے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ شاہ نواز نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دونوں بھتیجوں سے کہا، ولید اور ریحان سے۔ ولید کی عمر 28 سال تھی اور ریحان کی 26 سال۔ اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اب تو آپ نے خون بہا میں حریم کو دے دیا نا، اب تو آپ کا بیٹا آزاد ہے۔ آپ جسے بچانا چاہتے تھے آپ نے اسے بچا لیا، ولید نے جتانے والے انداز میں کہا۔ ولید، تمہیں مجھ سے شکوہ ہے، لیکن تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے، شاہ نواز نے کہا۔ میں اپنی بہن بیٹی ہرگز نہ دیتا، ولید نے ناراضگی میں چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بار بار یہ کیوں جتاتے ہو ولید؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی بیٹی شامیر کے نکاح میں دی ہے۔ نکاح کا مطلب سمجھتے ہو نا تم؟ ایک جائز رشتے میں باندھا ہوا ہے اسے شامیر کے ساتھ، اور اب شامیر اس کا مالک ہے اور وہ اس کے جوڑ کا ہے، اپنے علاقے کا نیا سردار ہے، پڑھا لکھا باشعور لڑکا ہے، وہ ہر لحاظ سے حریم کے لائق ہے، شاہ نواز نے کہا۔ دشمن چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا باشعور اور سردار کیوں نہ ہو، دشمن دشمن ہوتا ہے چچا سائی، اور جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر میں اس کی کیا، ولید نے یاد دلایا۔ تم سب اس بات کو بھول جاؤ، یہ سمجھ لو کہ اس کا یہی نصیب تھا، شاہ نواز زخمی آواز میں کہا۔ نہیں چچا سائی، حریم کا یہ نصیب نہیں تھا، بالکل بھی حریم کا یہ نصیب نہیں تھا، آپ نے اس کا نصیب لکھا ہے، اس کا پھولوں کی سیر سے اٹھا کر کانٹوں کے بستر پر ڈال دیا ہے آپ نے اسے، لیکن میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک اسے آزاد نہیں کراؤں گا شامیر کی قید سے، تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ولید غصے سے کھڑا ہو گیا۔ ولید، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، شاہ نواز نے وارننگ والے انداز میں کہا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا چچا سائی، اب میں جو کروں گا مجھے کرنے دیں، ولید نے کہا۔ میری اطلاعات کے مطابق ماشاءاللہ سے میری حریم ماں بننے والی ہے، اور شامیر اسے شہر لے کر آیا ہے، شاہ نواز نے جتانے والے انداز میں کہا تو ولید کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں نہیں مانتا شامیر اسے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے گا، اور کہاں سے ملی ہے خبر آپ کو؟ غلط بھی تو ہو سکتی ہے، ولید نے کہا۔ شامیر کا گاؤں کوئی اتنی دور نہیں ہے کہ مجھے وہاں سے خبر نہ مل سکے، میرے بھی ہاتھ بہت لمبے ہیں، میرے لیے شامیر کی خبروں میں رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ ولید اب کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔
شامیر کے جانے کے بعد حریم کافی گھنٹے تک بور ہو رہی تھی۔ شام تک اتر آئی اور مسجدوں سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، لیکن وہ نماز قائم کرنے کے بعد بھی ٹی وی لانچ میں چلی آئی اور ٹی وی آن کیا۔ نوری بھی وہاں پر الٹی پاتی لگا کر نیچے بیٹھ گئی ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ یہ سب آزمائشیں حریم کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بچپن سے ان آزمائشوں میں پل بڑھی تھی، لیکن اتنا عرصہ حویلی میں غلامی دینے کے بعد آج اسے ان آزمائشوں کی قدر ہو رہی تھی۔ میرے رب، تو نے بچپن میں مجھے اتنا سکھ دے رہے لیکن کبھی میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے مجھے کتنی آزمائشیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس مجھے حویلی میں غلامی کے دوران ہوا۔ سچ کہتی تھی دادی، بندہ بھی ناشکرا ہے، اس نے سوچا۔ میری تو جان چھوٹ گئی حویلی کے کاموں سے، اور آپ کی بھی۔ یہاں آ کر میری ہڈیوں کو بھی آرام مل گیا ہے، نوری نے خوش ہوتے ہوئے حریم سے مسکرا کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ شامیر نے کہا تھا اسے نوری کی معصومیت اچھی لگتی ہے۔ یہ بات سوچ کر ایک پل کو اسے نوری سے جیلسی فیل ہونے لگی۔ اسے بار بار شامیر کی کہی ہوئی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ ایک طرف بھائی تھا اور دوسری طرف شوہر۔ اگر بھائی عزیز تھا تو اب شوہر بھی اتنا ہی عزیز ہو گیا تھا۔ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں مراد واپس آیا، گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ چل گئی نا چال اپنی سلطانہ بیگم۔ مراد جیسے ہی اندر داخل ہوا، حریم نے اسے دیکھ کر کہا، آپ فکر مت کریں، آپ کی پوزیشن اب بہت مضبوط ہے، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مراد نے وہاں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہیں شامیر اس کے بچے کو مجھ سے چھین تو نہیں لے گا، حریم نے کہا۔ آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کرے گا؟ مراد نے کہا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، یا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ بھی، حریم بولی۔ یہاں تو لگتا ہے عشق کی آگ برابر لگی ہے، مراد نے اپنی ٹھوڈی کھجاتے ہوئے سوچا۔ رات کے کھانے میں کیا بناؤں بیگم صاحبہ؟ ضمیر نے آ کر پوچھا۔ جو بھی بنا لو، حریم بولی، صاحب کہہ کر گئے ہیں آپ سے پوچھ لوں، آپ کی پسند کا ہی بنے گا، ضمیر نے کہا۔ بریانی بنا لو رائتے کے ساتھ، اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، جی متلا رہا ہے، حریم نے کہا تو ضمیر کچن میں چلا گیا۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شامیر نے کہا ہے آپ کو لے جاؤں روٹین چیک اپ کے لیے؟ مراد کو یاد آیا، ہاں جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تب تک ڈاکٹر سے ہو آتے ہیں، ویسے تو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں مگر بچے کی ہارٹ بیٹ کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، حریم نے کہا۔ چلیں پھر چلتے ہیں، مراد کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نوری میری شال لے آؤ اندر سے، حریم نے نوری سے کہا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی باہر نکلی، ایک سیاہ رنگ کی کار گیٹ سے تھوڑا دور کھڑی تھی۔ وہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر، کار کے ڈرائیور نے کسی سے فون میں کہا۔ شامیر ساتھ ہے؟ آگے سے پوچھا گیا۔ ایک شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ بندہ۔ اوکے، پیچھا کرو ان کا، آگے سے ہدایت دی گئی۔ ابھی جاری ہے۔